عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کے لیکچر کا آغاز ہم قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، ہم پہلا موضوع قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لانگ کویسچن آج کل ہم حل کر رہے ہیں۔ پہلا اور دوسرا لانگ کویسچن ہم حل کر چکے ہیں۔ آج ہم تیسرا لانگ کویسچن حل کریں گے، اور تیسرا لانگ کویسچن ہے کہ قرآن مجید کے فضائل بیان کیجئے۔ تو سب سے پہلے مین ہیڈنگ ہوگی فضائل قرآن مجید۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم یہ لکھیں گے کہ یوں تو قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن ان فضائل میں سے چند ایک فضائل درج ذیل ہیں۔ پھر سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی یقینی اور حقیقی علم۔ یہ سب سے پہلی ہیڈنگ ہوگی یقینی اور حقیقی علم، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ یقینی اور حقیقت کے علم کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا کوئی گزر نہیں۔ اس میں ہر خطے اور ہر زمانے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی قرآن مجید پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی یہ سکھائے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی محنت سے دریغ نہ کریں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کا جو لفظ ہے وہ قراءت سے بنا ہے، اور قراءت کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے اور تلاوت کرنا ہوتا ہے، اور قرآن مجید سے مراد وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ اور بار بار پڑھی جائے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو۔ کسی کتاب کو ایک دو بار پڑھنے کے بعد آدمی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے بار بار پڑھنے سے بھی انسان اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اگر انسان قرآن مجید کے معانی سے، اس کے مفاہیم سے آگاہ ہو تو اس کا دل یہ کرتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بار بار کرتا رہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے آسان کتاب۔ قرآن مجید ایک ایسی آسان کتاب ہے کہ ایک نابالغ بچہ جو کھانے کے آداب سے بھی واقف نہیں ہوتا، وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ حفظ کر لیتا ہے، اور دنیا کی اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو لفظ بلفظ جو ہے وہ سینے میں محفوظ کیا جا سکے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ لفظ بلفظ پورا قرآن مجید سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ اسے حفظ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید بے شمار حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ نہ صرف قرآن مجید کا طرز بیان آسان ہے، بلکہ اس کی تعلیمات بھی بہت سادہ اور آسان ہیں، جن پر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ القمر میں 4 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو آسان نازل کیا ہے، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات بڑی آسان اور سادہ ہیں، ہر شخص ان کو سمجھ سکتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی زندہ زبان، اور زندہ زبان سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ آج تک 150 سال گزرنے کے باوجود 1500 سال گزرنے کے باوجود آج تک جو ہے وہ قرآن مجید کی زبان محفوظ ہے۔ قرآن مجید کو نازل ہوئے تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کی زبان آج تک محفوظ ہے اور دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر بولی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی صداقت کی، اس کی سچائی کی علامت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابیں اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھ سکیں۔ دیگر آسمانی کتابوں کی زبان آج کل بالکل ختم ہو چکی ہے، ان کتابوں کے صرف تراجم ملتے ہیں، کوئی بھی کتاب اپنی نازل ہونے والی زبان میں موجود نہیں ہے۔ تورات، انجیل، زبور سریانی اور عبرانی زبانوں میں نازل ہوئی تھیں، آج نہ سریانی زبان کا وجود ہے اور نہ عبرانی زبان کا وجود ہے، وہ زبانیں ہی ختم ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ صرف قرآن مجید کو اعجاز حاصل ہے کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود آج تک قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ محفوظ ہے بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے نسخہ شفا، یعنی قرآن مجید روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ روحانی طور پر کوئی مرض ہو یا جسمانی طور پر کوئی مرض ہو، اس کے لیے قرآن مجید نسخہ شفا ہے۔ انسان کی روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کی شفا آ چکی ہے۔ یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو قرآن مجید ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قول فیصل۔ قول فیصل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن قول فیصل ہے، یہ کوئی فضول اور مذاق کی بات نہیں ہے۔ جو کوئی جابر اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اور جو کوئی قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرے گا اس کے حصے میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ تو قرآن مجید قول فیصل ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء اگلی ہیڈنگ ہے تلاوت اور عمل۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک بڑی نیکی ہے اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم ہے تو الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف کے پڑھنے پر 10، لام کے پڑھنے پر 10 اور میم کے پڑھنے پر 10، تو الف لام میم کے پڑھنے پر جو ہے وہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور اس سے منہ پھیرنے والے ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قوموں کا عروج و زوال۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سر بلندی سے محروم ہو گئے۔
اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن مجید کی وجہ سے سر بلندی عطا فرمائے گا، یعنی جو اس پر عمل پیرا ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سر بلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، یعنی جو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اس سے غفلت برتیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پستی میں دھکیل دے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید کے ہم پر یہ حقوق ہیں کہ ہم اس پر ایمان لیں، ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔ عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ قرآن مجید کا جو نظام ہمیں دیا گیا ہے اس کو پوری دنیا میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں اور ہم سب کو قرآن پاک کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔